العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ احادیث میں ہم نے انبیاء کے حلیے سے متعلق بات کی تھی، اور اب جو حدیث آیا چاہتی ہے وہ شب معراج میں انبیاء سے ملاقات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ شراب قبول کرنے سے انکار کرنا، اس موضوع پر حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی لقیت موسیٰ فنعته فاذا رجل مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوة ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک مضطرب شخص نظر آئے. ان کے سر کے بال گھنگریلے تھے اور نہ بالکل سیدھے، اور ایسا لگتے تھے جیسے وہ قبیلے شنوء کے کوئی مرد ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات رہی. ان کا قد میانہ اور رنگ سرخ تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی نہا کر دیماس یعنی حمام سے نکلے ہوں. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور مجھ سے کہا گیا کہ ان میں سے جس کو پسند کر لو، چاہے شراب پسند کر لو چاہے دودھ. میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پی لیا. تب مجھ سے کہا گیا کہ یعنی فرشتوں نے کہا کہ تمہیں راہ فطرت دکھائی گئی، تمہیں راہ فطرت دکھائی گئی. کیا؟ ہدیت الفطرۃ، تمہیں راہ فطرت دکھائی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی وہ راہ سجھا دی جو اصل میں انسانی فطرت ہے اور جس پر ہر شخص پیدا ہوتا ہے. تو جان لو کہ اگر تم اس وقت شراب پی لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث پاک میں آپ کے مختصر اکثر باتیں تو گزشتہ حدیث میں چلے گئی ہیں، ہم نے ذکر کر دی. اس حدیث پاک میں آپ کے تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ دودھ کا پیالہ پسند اور اختیار کرنے کو راہ فطرت یعنی نور ہدایت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس عالم سفلی میں دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پاک و صاف، خالص اور لطیف اور سفید و شیریں ہونے کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اور بچے کو سب سے پہلی پرورش اور سب سے پہلی غذا دودھ ہی سے حاصل ہوتی ہے. بس عالم بالا میں دودھ کی مثال ہدایت اور فطرت کو قریب تر بتایا گیا فطرت کے، جس سے قوت اور توانائی اور غذا روحانی ملتی ہے. اس سے معلوم ہوا بچوں کہ عالم بالا میں اس دنیا کی چیزوں کی مثال اور صورتیں مقرر ہیں جن سے مناسب معانی اور اشارے اخذ کیے جاتے ہیں. اور علم تعبیر رؤیا کے مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دودھ دیکھے یا خود دودھ پینا دیکھے تو اس کی تعبیر علم، دین اور ہدایت ہے، جبکہ شراب کا معاملہ اس کے برعکس ہے جو اس دنیا میں تمام برائیوں، خباثتوں اور فتنوں اور ہر طرح کے نقصان کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر تم شراب پی لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہوتی،
اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شراب کے پیالے کو اختیار کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی شراب حلال ہو جاتی، اور اس طرح اس امت کے لوگوں میں شراب نوشی کی برائی اور اس کے مضر اثرات داخل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکت چونکہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے سے ازلی و ابدی طور پر محفوظ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی گمراہی میں پڑنا مقصود ہی اور متصور ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم شراب پی لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے، بلکہ گمراہی کی نسبت پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لوگوں کی طرف کی گئی، یعنی غوت امتک۔ حدیث کے جملے سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ رہبر اور پیشوا، خواہ نبی ہو یا عالم ہو یا کسی قوم و ملک کا بادشاہ سربراہ ہو، کہ استقامت اور اولو العزمی اس کے پیروں اور اس کے پیروکاروں کے ماننے والوں کی استقامت اور اولو العزمی کا ذریعہ سبب ہے، کیونکہ اس کو وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو کسی جسم میں دوسرے اعضاء کی نسبت سے دل کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی تک آپ کے الحمدللہ یہاں پر بتا دیے، اور اس کے بعد دو اور حدیثیں ہیں جن کا ہم آپ کو ترجمہ کیے دیتے ہیں، اور قریب حدیثیں ہیں۔ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث ہم دوسرے مجلس میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اب آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرچہ آئندہ کے حدیثیں مختصر ہیں اور آپ کے قابل یاد کرنے کے اعتبار سے بھی مختصر ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی مختصر ہیں، اس لیے مناسب ہی ہوتا ہے کہ ہم مختصر میں ان کا ترجمہ کر دیں۔ حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکہ والمدینة فمررنا بواد فقال ای واد هذا فقالوا واد الازرق قال كأني انظر الى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا واضعا اصبعيه في اذنيه له جوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا هرشا أو لفت فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلبة مار بهذا الوادي ملبيا رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جو مکہ اور مدینے کے درمیان تھا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ایک جنگل سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا جنگل ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فوراً فرمایا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ اور بالوں کا کچھ ذکر کیا کہ ان کا رنگ گندمی اور بال خمدار ہیں، اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے رکھی ہیں، جس طرح کہ مؤذن اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اذان دیتے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں دیے رہتا ہے اور روتے گڑگڑاتے بآواز بلند اپنے پروردگار کے حضور لبیک لبیک کہتے اس جنگل سے گزر رہے ہیں، جس طرح کہ کوئی احرام باندھے ہوئے شخص نہایت فروتنی اور عاجزی کے ساتھ لبیک لبیک کہتا ہوا حرم کی طرف چلتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد وہاں سے گزر کر ہم آگے چلے اور ایک گھاٹی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ای ثنیۃ ہذہ، یہ کون سی گھاٹی اور کون سا پہاڑ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہرشا پہاڑ ہے یا لفت پہاڑ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ اونٹنے پر سوار ہیں اور موٹے اون کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی رسی کی ہے اور وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھاٹی سے گزر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ انبیاء بعد از مرگ بھی اعمال کرتے ہیں
اور حج کی اہمیت بھی ثابت ہوئی کہ یہ عبادت اللہ اور اس کے انبیاء کے شعائر میں سے ہیں، اور انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کو ترک نہیں کرتے، لہذا جو بھی شخص حج کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو اس کو اس فریضے کی ادائیگی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کے ذیل میں اور بہت سے باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے کی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اور صاحب توضیحات نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ ختام اونٹنی کے ناک میں ڈالے ہوئے مہار نکیل کو کہتے ہیں، اور بوزن زمام خلبتن کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کو خلبتن کہتے ہیں۔ ملبین یعنی تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی نیک لوگ عبادت کرتے ہیں، گرچہ اس عبادت سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے، لیکن نیک لوگ شوق پورا کرنے کے لیے اور تسلی و سکون حاصل کرنے کے لیے بطور لذت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ انبیاء کرام اور شہداء کے اجساد چونکہ قبر میں محفوظ رہتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے اجسام اگر محفوظ ہوں تو وہ بھی اسی طرح عبادت میں مشغول ہوں گے۔ یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ صاحب توضیحات نے لکھی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ہر ایک کا اسلوب اور طرز مختلف ہے، لیکن باتیں بہرحال سب کی قریب قریب ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ایک مختصر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتصرح فيقرأ القرآن قبل أن تصرح دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی۔ حضرت داؤد پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی اور وہ اپنے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور قبل اس کے کہ زین کسنے کا کام پورا ہو وہ پورے زبور کی تلاوت کر لیتے تھے، اور حضرت داؤد اپنے ہاتھ کے محنت کی روٹی کھاتے تھے۔ یقرأ قرآن بمعنی مقروء ہے جو پڑھے ہوئے کے معنی میں ہے۔ قرآن مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زبور کا پڑھنا، اور اتنے مختصر وقت میں مکمل زبور کا پڑھنا یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ جس طرح طی الارض کا عمل ہوتا ہے اسی طرح خارق عادت طی الوقت بھی ہوتا ہے، اور معراج کے رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طی الوقت ہوا تھا۔ تو مختصر اس کا یہی ہے۔ حدیث کے آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ باوجود سلطنت و حکمرانی کے اپنی روزی اپنے ہاتھ کے محنت سے کھاتے تھے۔ زرع سازی ان کا جزئی وقت مشغلہ تھا، ہنر تھا۔ اس سے معلوم ہوا بچوں کے انسان کو حتی المقدور اپنے ہاتھ کی کمائی روزی کھانی چاہیے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کی ایک مختصر روایت ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق، فرماتے ہیں وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت امرأتان معاهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقال صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ قصہ بیان فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک لڑکا تھا۔
ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں نے آپس میں جھگڑا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ بھیڑیا جس لڑکے کو لے گیا ہے وہ تیرا تھا، دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ تیرا لڑکا تھا۔ آخر کار دونوں اپنے مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور حضرت داؤد نے علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سن کر موجود لڑکا بڑی عمر کی عورت کو دلوا دیا پھر وہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے پورا قضیہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بیان کیا۔ نیز انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنا فیصلہ دینے کو کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صورت واقعی کی نزاکت اور پیچیدگی کو سمجھ کر اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا چھری لے آؤ، میں اس لڑکے کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں۔ اب پھر کیا تھا، چھوٹی عمر کی عورت نے ان کا یہ فیصلہ سنا تو تڑپ اٹھی، بے چین ہو گئی اور کہنے لگی خدا آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، لڑکا بڑی عمر والی عورت کو دے دیجیے، اسی کا لڑکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی عورت کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو لڑکا دلوا دیا۔ اس لیے کہ بچے دیکھو کتنا بھی ہو، جو اصل ماں ہے وہ بہرحال پریشان ہوں گی، تڑپیں گی۔ یہ آپ کی توضیح اور تشریح صاحب مظاہر حق نے لکھی ہے، اور اسی حدیث کے ذیل میں صاحب توضیحات نے بھی 1-2 باتیں لکھی ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور اس کے خلاصہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ ابنہما یعنی حضرت داؤد کے زمانے میں 2 عورتیں ایک ساتھ کہیں جا رہی تھیں۔ ممکن ہے یہ دونوں رفاقت میں سہیلیاں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں آپس میں سوکنے ہوں۔ یہ تنازع حضرت داؤد کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ایک کی گود سے اس کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اب آپس میں تنازع ہوا، جھگڑا ہوا کہ کس کا بچہ لے گیا اور کس کا رہ گیا۔ ایک بڑی عمر کی تھی اور چھوٹی عمر کی تھی۔ بڑی عمر کی عورت نے کہا کہ جو بچہ لے گیا وہ تیرا ہے اور جو باقی ہے وہ میرا ہے، اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا، چونکہ دونوں میں سے گواہ کسی کے پاس نہیں تھا اور دونوں دعوے دار تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے قبضے کو دیکھ کر فیصلہ ید کے حق میں دے دیا، ایک کے حق میں دے دیا، کسی اور دلیل کی بنیاد پر بڑی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، کسی اور دلیل کی بنیاد پر بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا، آسمانی وحی نہیں تھی، اور اصل حق چھوٹی کا تھا، قابض بڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت اور نفسیاتی طور پر اس تنازع کے پہچاننے کی کوشش کی اور پہچان بھی لیا اور فیصلہ چھوٹی کے حق میں دے دیا۔ معلوم ہوا کہ قاضی کو ظاہری دلائل کے ساتھ ساتھ باطنی عوامل کا جائزہ بھی لینا چاہیے تاکہ حق کو پایا جا سکے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں عدالتی فیصلہ صادر فرما دیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو توڑ کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ صادر فرمائے، یہ کیسے جائز تھا؟ شاید آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں عدالتی فیصلہ صادر فرما دیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو توڑ کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، یہ کیسے جائز تھا؟ اگرچہ ایک قاضی کا فیصلہ خالص اجتہاد پر مبنی ہو، پھر بھی اصول قضا کے تحت نافذ شدہ قضا کو فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ یہ ایک نبی کا نافذ کردہ فیصلہ تھا۔ تو اس کا جواب مختصراً صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے یہ فتویٰ تھا، قضا نہیں تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے یہ فتویٰ تھا، قضا نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں شاید اس کی گنجائش تھی کہ ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت میں اثر نو تحقیق کے بعد کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا۔ گویا یہ ان کی شریعت کا اپنا معاملہ تھا، ہماری شریعت میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال ایک فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دلوا دیا، اور بہرحال معاملہ صاف ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اور خاص طور پر انبیاء کرام کو اللہ حقائق سجا دیتے ہیں۔ گرچہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جب آپ نے سنا بھی اجتہادی فیصلہ تھا، اور وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا، حکمت اور دانائی اور نفسیاتی طور پر۔ معلوم یہ بچوں کہ ہر جگہ پر انسان کو جذبات نہیں بلکہ کچھ حکمت اور نفسیاتی پہلو بھی سامنے رکھ کر معاملات کرنا چاہیے۔ جذبات انسان کو کبھی کبھار گمراہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن حکمت، دانائی، عقل مندی اور بڑوں کا مشورہ یہ انسان کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں، اور انسان کی عقل اور انسان کی فکر صحیح سوچ کی طرف گامزن کراتے ہیں۔ اس لیے انسان کو عقل مندی اور ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جذبات کو قابو میں رکھ کر نفسیاتی اعتبار سے آدمی کو معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.